حکومت پاکستان نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اب یہ موقع ہے کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں، حج کرنا کیوں فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک روح زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، جو کہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا لیتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جس پر استطاعت ہے اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو بلا شبہ اللہ رب العزت غنی ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ ہم عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، خود کو اطاعت گزار ثابت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ اس شخص نے یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا، نصارہ کا طریقہ اختیار کیا، اور بعض محدثین نے اس کی تشریح یہ بیان کی کہ اس میں ایمان برے خاتمے کی بھی وعید ہو سکتی ہے، کہ یہ جو شخص ہے کہیں اپنے آپ کو برے خاتمے کی طرف تو نہیں بڑھا رہا۔ حج کرنا چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورہ حج ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس سورت میں ہی حج کا ذکر فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، دیگر سورتوں میں ذکر ہے حج کا، عمرے کا، حج کی ادائیگی کا، حج کے افعال کا، بہت سارے جگہوں پہ ذکر ہے۔ تو یوں قرآن پاک میں بہت سارے مواقع پر حج کی تعلیمات کو بیان کیا گیا۔ تو حج ایک اہم عبادت ہے، جو نہیں جاتا نا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ حج کتنا عظیم کام ہے۔ بے شک، یعنی جو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا اپنا لطف ہے، اور جلوت میں حج کرنے کا اپنا لطف ہے۔ یعنی یہ ایک عالمگیر عبادت ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ ایک وہ عمل ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ کا ذوق نہ بھی ہو اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، اور جب لوگوں کی لبیک کی صدائیں، دعاؤں کی صدائیں، گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا، یہ سب مناظر بندے کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ دل کی جتنی سختیاں ہیں حج کرنے والا سب پاش پاش ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، بالکل روحانیت بھر آتی ہے، اور اس کی اپنی برکات ہے۔ یعنی ایک عمل تو ایسا ہے حج کے اندر، اللہ اکبر، عرفات کے میدان میں جو جمع ہوتے ہیں اللہ، وہاں سے جب نکلتے ہیں تو اس طرح گناہوں سے صاف ہوتے ہیں کہ گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، ان کے ذمے پر گناہ باقی نہیں رہتا سوائے حقوق العباد کے۔ اور مزدلفہ میں جب جاتے ہیں وہاں کا وقوف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل سے جس کا حق ہوگا صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دیا جائے گا، یہ بشارت انہیں دی گئی۔ تو ایک طرح سے حق العباد کے تعلق سے بھی ایک نرمی اور ایک عظیم بشارت انہیں میسر ہوتی ہے۔ بعض لوگ حج اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہیں نیک نہ ہو جائیں، میں تو داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، ہم نیک کہلائیں گے، لوگ ہمیں عجیب بولیں گے، ہمیں سود چھوڑنا پڑ جائے گا، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے منہ دکھائیں گے۔ تو بھائی اس سے پہلے اگر آپ مر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا سودی آیا ہے، شرابی آیا ہے، زانی آیا ہے، داڑھی منڈا آیا ہے، بے نمازی آیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ موت کا کیا آپ لکھ کر لے کر آئے ہیں کہ آپ اتنے سال جئیں گے اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو تائب ہو کر جائیں گے؟ اچانک موت توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتی، اسی لیے اچانک موت کوئی اچھی موت نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وسوسے ہیں آپ کے ذہن میں، جو آپ ایک 500 سالہ پلان لے کے گھوم رہے ہیں کہ پہلے میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، لیکن موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے میں اپنا کام کروں گا، تو یہ آپ اپنی پلاننگ بعد میں رکھیے، پہلے فرض ادا کیجئے۔ ان تمام فرائض کی وجہ سے آپ کو تو برکتیں نصیب ہوگی، اور آپ کی دنیا پلٹ جائے گی، آپ کی کایا پلٹ جائے گی، اور آپ برکات لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عزم کو مضبوط فرمائے، آمین، آمین۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔